دیکھیے جی، شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے سے بھٹک جائے۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں شیطان کے بہکانے کے کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں، تو ان طریقوں کو سن کر، پڑھ کر، ان طریقوں کا مطالعہ کر کر ہم شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ جن طریقوں سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ وسوسہ ڈالنا ہے کہ شیطان سب سے پہلے دل اور دماغ میں وسوسہ ڈال کر اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور ساتھ ساتھ بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بعد میں نماز پڑھ لینا، یا اس طریقے کا بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، تو پھر عبادت کس کے لیے کرتے ہو؟ تو ایک تو اس طریقے سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈال کر وہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اس کے بچاؤ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اب شیطان کے اس چال سے ہم کیسے بچیں؟ اس کے لیے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو کثرت سے پڑھیں کہ جب بھی دل کے اندر اس طرح کا خیال ہو، ہم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دوسرا طریقہ شیطان کا جس سے انسان کو وہ بہکاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ گناہوں کو مزین اور خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی حرام کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس کو برا ہی نہ سمجھے، حرام ہی نہ سمجھے۔ چنانچہ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین اور خوشنما بنا دیا۔ مثلا جھوٹ کو لے لے، اب شیطان کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو ایک عام عادت ہے، سب بولتے ہیں، تو بھی بول لے۔ یا حرام کمائی کے بارے میں، بھئی ابھی حرام کما لو، بعد میں صدقہ دے دینا۔ یا یوں کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، شیطان اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں۔ تو ان طریقوں سے بھی انسان کو شیطان بہکاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ اگر شیطان اپنائے تو اس سے بچاؤ کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کیا میرے اس کام کو کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، اور پھر قرآن اور حدیث کو سمجھ کر ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا طریقہ شیطان کا جس سے وہ انسانوں پہ وار کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو دھیرے دھیرے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے نا، وہ ڈائریکٹلی انسان کو بڑے گناہوں کی طرف نہیں لے جاتا، وہ اس کو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مزہ چکھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے کسی غیر محرم سے بات چیت، پھر بات چیت کے بعد دوستی، اور دوستی کے بعد گناہ، یا یوں سمجھ لے کہ پہلے ایک نماز، پھر 2 نمازیں، اس طرح آہستہ کر کر کے 5 نمازوں سے انسان کو محروم کرتا ہے۔ یا انسان کو یوں بھی بہکاتا ہے کہ انسان پہلے سودی قرض لیتا ہے، پھر سارا کا سارا کاروبار ہی سود پہ چلاتا ہے۔ اگر اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا پڑے گا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی تاکہ شیطان کا اثر ہم پر نہ پڑے۔ اور چوتھا طریقہ کہ جس سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، وہ غصہ اور جلد بازی میں بہکاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر غصے میں آ کر کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، یا اپنی بیوی کو طلاق دینا، یہ غصے میں تمام کام کرتا ہے، بعد میں پھر آ کے پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو شیطان کے اس وار سے بھی بچاؤ کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور پانی پئیں۔ اسی طرح ایک اور طریقہ ہے کہ جس طریقے سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ یعنی شیطان بعض اوقات انسان سے گناہ کروانے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اب تیری بخشش نہیں ہوگی،
معافی نہیں ہوگی، اب تو جہنمی ہے۔ اور وہ اس لیے یہ وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ انسان مزید گناہوں میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اب وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر کے اندر، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ گناہ کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اگر مایوسی والا وسوسہ شیطان ہمارے دل میں ڈالے تو ہم فوراً توبہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے اور نیک صحبت اختیار کرتا ہے اور قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو ایسا انسان شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے۔